ناگن قسط نمبر 5۔ مزمل پتھر کی بت کی طرح وہیں جم کر رہ گیا۔ تجھے کیا لگا تو مجھ سے بچ جائے گا؟ تیرا باپ، بھائی اور دادا تو موت کے گھاٹ اتر گئے، تب تو کیسے بچ سکتا ہے؟ تیری بھی موت میرے ہاتھوں میں انجام پائے گی۔ آج میرا انتقام پورا ہو جائے گا، اس ناگن نے کہا، جو آدھا انسان اور آدھے کسی سانپ کی طرح بھنکار رہی تھی۔ مزمل کے تو اوزان ختم ہو گئے، ڈر سے بدن کانپنے لگا۔ اچانک مزمل کا ہاتھ کسی نے پکڑ کر ٹان لیا اور ایک گھنے درخت کے پیچھے لے گیا۔ مزمل نے جب اپنے محسن کو دیکھا تو خدا کا دل میں شکر ادا کیا، کیونکہ اس کا ہاتھ درخت کے پیچھے کھڑے جوگی بابا نے ٹاننا تھا۔ جوگی بابا، آپ اس وقت یہاں کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں خطرے میں ہوں؟ مزمل نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بس پتہ چل گیا۔ یہ وقت سوال جواب کا بالکل بھی نہیں ہے۔ تمہاری جان کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ اپنے ہوش میں آؤ اور غور سے میری بات سنو۔ یہ رات بہت سخت ہے، تم پر اور تمہارے اوپر۔ جو میں بولوں تم چپ چاپ وہی کر لینا۔ میں شاید زندہ نہ بچ پاؤں، لیکن تمہیں صحیح سلامت نکالنا ہوگا۔ جوگی بابا نے اس کے کاندھے میں پیار سے ہاتھ رکھا۔ مزمل نے ہمت یکجا کی اور جوگی بابا کی بات کو غور سے سننے لگا۔ تم سمجھ گئے ہو نا میری بات کو؟ جوگی بابا نے کہا۔ میں اچھے سے سمجھ گیا ہوں۔ مزمل نے سر ہلا کر کہا۔ رسما ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، یہ لڑکا آخر اچانک غائب کہاں ہو گیا؟ آج وہ اس لڑکے کو مار ہی دیتی، لیکن اس طرح سے پراسرار طور پر جنگل میں گم ہو گیا۔ اچانک سے اس کے چہرے پر خطرناک ہنسی آ گئی۔ چاند کی ہلکی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا، جنگل میں پورا میرا ہی راج ہے، بھاگ کر جائے گا بھی تو کہاں؟ جنگل بھی تو میری ہی حکومت ہے۔ اس انسان کی بو کو وہ صاف پہچان لے سکتی تھی۔ اگر بچ بھی گیا، کب تک؟ آج نہیں تو کل اسے مرنا پڑے گا۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے ہلکی ہلکی سرسراہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ رسما بے اختیار پیچھے مڑی گئی۔ سامنے مزمل کھڑا تھا۔ رسما کو کچھ عجیب لگا، مزمل خود چل کر اس کے پاس کیوں آیا ہے؟ رسما نے سوچا، اس سے کیا شکار خود چل کر اس کے سامنے آیا ہے؟ وہ مزمل کی طرف جھپک ہی رہی تھی، اچانک جوگی بابا نے اس کے چاروں طرف سفید صفوف سا چھڑک دیا۔ رسما جہاں تھی وہیں رک گئی۔ رسما کو اپنی طاقت کم ہوتی محسوس نظر آئی۔ مزمل کے ہاتھ اب تک پیچھے تھے، اس کے ہاتھ سامنے کیے تو آگے ہاتھ میں ایک پنجرا تھا، جس میں ایک نیولا رسما کو خوفناک نظر سے گھور رہا تھا۔ مزمل نے وقت گوائے بغیر پنجرا کھول دیا۔ رسما ڈر سے کانپنے لگی اور بے بسی پر اس کو غصہ آیا۔ رسما بھی سانپ میں بدل گئی۔ پھر نیولا اور ناگن کی خطرناک جنگ شروع ہو گئی۔ جوگی بابا نے مزمل سے کہا، میرا اشارہ کرتے ہی تم اس ناگر پر پنجرے سے حملہ کر دینا۔ جوگی بابا نے مزمل کو ایک خنجر دیتے ہوئے کہا، وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن آپ اب کیا کرنے والے ہیں؟ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، جو بھی کرے گا یہ نیولا کرے گا۔ مزمل نے خنجر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ معمولی خنجروں کی طرح دکھ رہا تھا، بس اس کے بیچ میں ایک لال موتی جڑا تھا۔ عجیب خنجر تھا، کالا رنگ اور بیچ میں لال چمکتا ہوا موتی۔ نیولا اس ناگن پر بہت برے طریقے سے حملہ کر رہا تھا۔ وہ ناگن کا ہر حملہ ناکام ہو رہا تھا۔ ناگن کے گرد جوگی بابا نے حصار باندھ دیا تھا، اس لیے وہ اس کے اندر رہ کر ہی حملہ کر رہی تھی۔ نیولا نے سیدھا اس کے پیٹ پر حملہ کیا اور وہ ناگن بلبلا گئی۔ بابا، وہ بہت تکلیف میں ہے، وہ نیولا اسے جان سے مار دے گا۔ مزمل بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رسما ایک ناگن ہے، انسان نہیں، آج اسے مرنا ہی پڑے گا۔ اب وہ اپنے انسانی روپ میں جیسے ہی آئے گی تم اس پر وار کرنا۔ تم خنجر لے کر تیار رہو۔ اگر تم نے آج نہیں مارا تب وہ تمہارے خاندان کے ہر مرد کو مارتی رہے گی۔ اگر وہ ابھی نیولے کے وار سے مر گئی تب وہ پھر لوٹ کر آئے گی۔ اگر دم توڑنے سے پہلے تم نے اس خنجر سے وار کر دیا تب وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ سمجھ گئے تم؟ جوگی بابا نے مزمل کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ مزمل خاموش رہا، اس کا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ رسما کو مارے۔ تھوڑی دیر بعد نیولا رسما کو مردہ سمجھ کر رسما سے الگ ہو گیا۔
مزمل نے ہاتھ سے پنجرا لے کر بابا نے نیولا کو پنجرے میں بند کر دیا تھا۔ پورے بدن میں لمبے لمبے ناخنوں کے نشان تھے۔ بازو اور گلے میں نیولا کے دانت کے نشان تھے۔ نیولا نے جگہ جگہ کاٹ لیا تھا اور وہ اپنے حصار میں پڑی تھی۔ اب ایک ہاتھ سے پیٹ کو پکڑ رکھا تھا۔ پیٹ سے گاڑھا لال خون کی دھاریں نکل کر زمین پر بہہ رہی تھی۔ رسمہ اس وقت اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مزمل کا دل کٹ رہا تھا۔ وہ ایک عورت کو اس حال میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو مزمل؟ مار دو اس ناگن کو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، خنجر پھینک کر وار کرو۔ جوگی بابا نے مزمل کو کھویا ہوا پایا تو جلدی سے کہا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ مزید اس کہانی کے بارے میں جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔